अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलादम करार दिए जाने के बाद हालात हर गुज़रते दिन के साथ अबतर हो रहे हैं। अवामी एहतजाज के अंदर इजाफ़ा देखने को मिल रहा है और आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस पर परेशानी का इजहार किया और उनका ये कहना था कि मौजूदा सूरत हाल दुश्मन अनासर बिलखसूस भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद में के लिए फ़ायदा उठाने में का एक गैर ज़रूरी मौका फ़राहम कर रही है। और उन्होंने कहा कि अवामी एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करना ज़रूरी है और इसके लिए उन्होंने अपील भी किया मुजाहिरीन से। और साथ उन्होंने कहा है कि सियासी शिकायत और इख्लाफात का हल जमहूरी आइनी और पुरअमन ज़रिए से होना चाहिए। साथ में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन से भी जो कबल अज़ वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबी शेड्यूल जारी किए गए वो वापस लेने का मुतालबा किया। और साथ उन्होंने कहा है कि अगर तमाम सियासी जमातें और वफाक इस बात पर राज़ी हो तो जो कलअदम करार देने से मुतालिक नोटिफिकेशन है उसे वापस लेने पर भी गौर हो सकता है। और साथ उन्होंने यही कहा कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करके शिकायत का अजाला किया जा सकता है। नाज़रीन, इस मसले को कैसे हल करना है, गोया कि ताकत के ज़रिए या गुफ्तगू, इस मामले पे आज़ाद कश्मीर के सियासतदान ख़ुद क्या राय रखते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो सर ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सियासी जमातें हैं आज़ाद कश्मीर की, वो इस मसले को कैसे देखती हैं और उनके ख़्याल में जो कलअदम करार दिया गया जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी को और उसके बाद जिस तरह इस सारे मामले को हल करने की कोशिश हो रही है, आप उस पर क्या राय रखते हैं सर बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म? जी शिराज साहब, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर की सियासी मजहबी पार्लिमानी और पार्लियामेंट से बाहर बैठी हुई जमातों का ताल्लुक है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की दावत पर और कायदे इख्तिलाफ की दावत पर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की और उसमें अपनी राय का इजहार किया। 99% लोगों की राय ये थी कि आज़ाद कश्मीर के मामला को जब तक हो सके उन्हें मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए, बातचीत के ज़रिए हल किया जाए और आइन और कानून की बालादस्ती को कायम रखा जाए और जो स्टेट की रिट है उस पर कोई कम्प्रोमाइज़ न किया जाए। उस पर हमें मालूम हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर खुद चल के फैसल राठौर साहब तो जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर के घर गए हैं, उन्हें दावत दी है, लेकिन उन्हें शिरकत से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर असेंबली ने उस सारी रिकमेंडेशंस को वैलिडेट किया और उसके बाद उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस हुआ और वो वहाँ से भी हुकूमत को इस बात की तायीद और इख्तियार मिला कि वो स्टेट की रिट बहाल करने के लिए जो आईनी और कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करें और मामला को आइन और कानून के दायरे में लेकर चलें। तो ये सारे लोगों का इस पर बात पर इत्तफाक है कि मामलात को देखिए, आज़ाद कश्मीर में कोई शख्स भी, कोई सियासी मजहबी जमात ऐसी नहीं है, पीपल्स पार्टी समेत हमारे समेत, कि जो चाहती हो कि कोई खुदा न खास्ता बदअमनी हो, अफरा तफरी हो, कत्ल वारत गरी हो। चूँकि रियासत जम्मू और कश्मीर का अपना एक मिजाज है और अपना एक माहौल है और पस मंज़र है और तारीख है, उसमें कभी भी कुछ तो हो इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल इस तरह के संगीन नहीं हुए जब वो लोगों ने बिल बैठ के हल किए। लेकिन अब की बात जो है कुछ अनासर ऐसे हैं, सब लोग तो मैं नहीं कहता, बड़ी गलत तरीन अक्सरियत लोगों की ऐसी है, मुजाहिरीन में भी ऐसे लोग हैं जो आइन को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, इदारों को मानते हैं। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 2023 से अगर आप देखें तो पे दर पे ऐसे वाक़ात हुए हैं कि उन्होंने अपनी हरदर्मी का इजहार किया है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मामलात को खालिस्तान सिर्फ और सिर्फ उनकी मर्जी के मुताबिक हल किया जाए। और माजी में हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने उनके एहतराम में इस बात का ख्याल भी रखा कि कोई आसान मुश्किल जायज़ नाजायज़ देखे बगैर उनकी बातों को माना गया। जायज़ नाजायज़ इसलिए कह दूँगे, कत्ल की FIR कोई हुकूमत नहीं माफ़ कर सकती, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की तबाही को हुकूमत माफ़ नहीं कर सकती। तो सारी बातें उनके कहने पर छोड़िए। लेकिन अभी जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ये है कि 12 महाजरीन की सीटें ज़ेर बहस आ गई और इस पर भी नहीं, अगर आप ताज़ा तरीन तकारीर पिछले 3-4 दिन की सुने
تو ان کا ایجنڈا 4-5 سے شروع ہوا تھا، بڑھتے بڑھتے 10-20 پہ چلا گیا، 35 پہ چلا گیا، 38 پہ چلا گیا، 38 میں سے 35 باتیں مانی گئی، اور پھر وہ ایجنڈا وسیع ہوتا گیا. اور اب پیچھے 3-4 دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ اپنی فوج چاہیے، ہمیں اپنی کرنسی چاہیے، ہمیں اپنی آزاد حکومت چاہیے، آزاد اسمبلی چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں سوشل میڈیا پر موجود ہے، کوئی میں الزام تراشی نہیں کر رہا ہے، سارے آپ کی نظر سے گزری ہوں گی. اچھا، یہ سوشل میڈیا کا تو ضرور ہے، لیکن سوشل میڈیا کا ضرور ہے سر، لیکن کیا یہ ڈیمانڈ لسٹ میں بھی یہ باتیں شامل ہیں جو 38 نکات اس میں تو کم از کم یہ باتیں شامل نہیں ہیں؟ لیکن جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اکثریت گویا کہ ایسا نہیں چاہتی کہ جو اس وقت صورتحال میں آزاد کشمیر کے اندر نظر آ رہی ہے، تو پھر چند عناصر نے اس سارے کے پورے پروسیس کو کیسے سر ہائیجیک کر لیا؟ اور پھر میرا ساتھ میں جڑا یہ سوال بھی کہ جو 12 نشستوں کی بار بار بات ہو رہی ہے، آپ ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں سر کہ یہ جب 12 نشستیں آزاد خطے کے اندر پرائم منسٹر کو لانے میں، لے جانے میں، ہٹانے میں بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہیں؟ پھر ان کا یہ بھی کہنا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 600 150 500 ووٹ لے کے آتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو ایم ایل ایز ہیں وہ ہزاروں ووٹ لے کے آتے ہیں، اور تو یہ کیسے نمائندہ ہو سکتے ہیں کہ جو کشمیر میں رہتے نہیں ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے پہ جو ان کا موقف ہے اس کے اندر تھوڑی بہت جان ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو نیریٹو وہ لے کے چل رہے ہیں بالکل بیس لیس ہے؟ شیراز صاحب 2-3 باتیں ہیں، وقت کم ہوتا ہے لیکن میں مختصراً گزارش کروں گا. ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ الزام سراسر غلط ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں آزاد کشمیر میں حکومت بنانے اور بگاڑنے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی کوئی سیٹ نہیں ہے پاکستان میں، اور وہاں بھی مرکزی حکومتیں مداخلت کرتی ہیں، وہاں کون سی 12 سیٹیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ایک تو بات یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مداخلت کون کرتا ہے؟ یہ مداخلت مہاجرین کرتے ہیں یا پاکستان کے اندر کی معروف سیاسی جماعتیں، ریاست سے باہر کی جماعتیں جن کو قائد اعظم نے کسی صورت اجازت نہیں دی کہ آزاد کشمیر کی ریاست کی سیاست میں دخل اندازی کریں، وہ کرتی ہیں. تو اس کا آسان علاج ہے، اگر ان سیٹوں میں کوئی دخل اندازی ہوتی ہے تو یا یہ جماعتیں فیصلہ کریں تو دخل اندازی نہیں کریں گی، یا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن سے رول بیک کریں اور ریاستی سیاست کو ریاست کے لوگوں تک قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کے مطابق چھوڑیں. تو یہ تو دوسرا پہلو ہو گیا. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ پہلو کیا ہے؟ وہ امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں آپ کا حق خود ارادیت کا ایک مسئلہ ہے جسے جموں و کشمیر کے عوام بھی اور حکومت پاکستان بھی اور چین بھی اور ساری دنیا چائنا ہر سال کہتا ہے کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور سیکورٹی کونسل نے ابھی بھی پچھلے 2-4 سالوں میں 3 اجلاس کیے ہیں، وہ آپ کے حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں. اگر آپ گھر میں حق خود ارادیت لوگوں کو دینے سے انکار کر دیں تو عالمی سطح پر آپ حق خود ارادیت کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے آپ کا مسئلہ کشمیر کا کیس ہی اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اور یہ کیس جو ہے ہندوستان کے مقابلے میں افغان لڑے ہار جاتے ہیں. اس لیے اور پھر روز اول سے یہ 6 لاکھ جانیں انہوں نے دی ہیں مہاجرین جموں و کشمیر ہے، اور یہ 12 بندے ہیں یا 200 ووٹ ہے یا 400 ووٹ ہے، یہ بحث نہیں ہے، یہ سمبولک ہے، ٹوکن ہے. مسئلہ کشمیر کے حل تک ہے، جب حل ہو جائے تو اس کے بعد آپ ان کو چھوڑ دیں، فارغ کر دیں. لیکن اس وقت تک 2 باتیں آپ نہیں کر سکتے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کہا جی قانون سے اسمبلی کرے اور دیکھیے ایسا نہیں ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک انہیں نہ کوئی قانون ساز اسمبلی، نہ انہیں ہائی کورٹ، نہ سپریم کورٹ، نہ کوئی فورم نہیں کر سکتا جب تک. دیکھیے پاکستان کے دستور ساز جو تقاضے ہیں انہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا قانون ساز اسمبلی کچھ نہیں کر سکتی. امریکہ کے ہیں، ہندوستان کے ہیں، جو دستور ساز فیصلے ہوئے ہیں وہ دستور ساز باڈیز ہی ان کو چھیڑ سکتی ہیں، قانون ساز باڈیز عدلیہ انتظامیہ ان کو نہیں چھیڑ سکتی. اس لیے سارے پہلو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مہاجرین کو جو ہے اس سارے عمل سے باہر رکھنا، جن لوگوں نے انہیں تسلیم کیا اور عالمی سطح پر ایسی تسلیم شدہ ہے، یہ ریاست جموں و کشمیر کا بیسک کمپوننٹ ہے. ان کو آپ الگ کر دیں. آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر اس کو کہتے ہیں. آپ اگر سردار ابراہیم خان صاحب کی پہلی حکومت کی دیوار پر جو تختی لگی ہوئی ہے جنجال ہل میں، وہ لکھیں تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ 84,000 مربع میل کی حکومت، اور پھر جو ہے وہ 6 وزیر ہیں اور اس میں سے 5 وزیر مہاجر ہیں، جو پہلی کابینہ ہے 24 اکتوبر 1947 کو بنی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھے بغیر کچھ لوگوں کے کہنے پر آپ یہ کام اس طرح کہاں اور دنیا میں کہاں کرتے آپ؟ یہ جو دنیا میں لوگ باہر مظاہرین. چلو سر اب تھوڑا سا بلاول صاحب جو فرما رہے ہیں سر اس پہ تھوڑا آسا جاتے ہیں نا، کیونکہ ان کا یہ ہے کہ اس معاملے کو گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہیے. پھر ان کا خیال یہ ہے کہ وفاق اگر سیاسی جماعتیں مناسب سمجھیں تو جو نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے سے متعلق جاری کیا گیا تھا اسے واپس بھی لیا جا سکتا ہے. تو بطور سابق وزیر اعظم صاحب آپ اس ایریا کسٹوڈین ہیں آپ کشمیری رائٹس کے،
کیا کہیں گے کہ یہی بہتر راستہ ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو فیصلے لے لیے گئے ہیں اب اسی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے بلاول بھٹو صاحب بڑے قابل احترام شخص ہے، ایک بڑی بھاری بھرکم پارٹی کی سربراہی لے کے چل رہے ہیں. ان کو ہمارے لیے اور پارٹی کے لیے بھی اور ان کی ذات کے لیے ان کے خاندان کے لیے ہمارا بڑا احترام کا رشتہ ہے. اس کے میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا. میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جنہوں نے یہ قلم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کوئی فیصلہ وہ اپنے مرکز سے پوچھے بغیر، بلاول ہاؤس سے اور زرداری ہاؤس سے اور اپنی لیڈرشپ سے پوچھے بغیر نہیں کرتے. تو قومی زندگی میں آپ اتنی جلدی میں افراتفری میں ایسے فیصلے کیوں کرتے ہیں کہ جو آپ کو 4 دن بعد خیال آئے کہ ان کو ریورس کرنا ہے یا ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے؟ ایک فیصلہ آپ نے کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اس کو واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی حکومت سے پوچھیں، اپنے لوگوں سے پوچھیں، آئین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پوچھیں، جن لوگوں نے آپ کو کابینہ میں مشورہ دیا ہوگا، آل پارٹی میں مشورہ دیا ہوگا، عدلیہ نے کچھ کہا ہوگا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اب آتے ہیں بریک سے واپس.